بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں رک جاؤں میں۔ پچھلے درس میں جب میں نے بیان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا علی ضمن میں کہ کچھ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور دین میں فرقہ نہ ڈالنے کی بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی چھوڑ دو، ہاں آپ اس مسلک کے ہو یا اس مسلک کے ہو، بدعت خرافات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، سب ایک ہو جاؤ۔ تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے دین میں بدعت ہے، آپ کے دین میں قرآن و حدیث سے انحراف ہے، عقیدے میں عمل میں، تو آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا ہی نہیں ہے۔ تو درس کے بعد ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ نام لیا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار کا، یہ لوگ کلمہ سوا کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو حکم دیا کہ یہود و نصارہ کو بھی کلمہ سوا پر یعنی مشترک بات پر اکٹھا ہو جائے۔ میں نے پھر اس کو جمعہ کے خطبے میں بھی ذکر کیا پچھلے ہفتے کہ کلمہ سوا کا کیا مطلب۔ قرآن نے خود کہا ہے قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپ ان سے کہیے کہ آ جاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک کلمہ ہے، بات ہے، اس پر ہم اکٹھا ہو جائیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اب یہ کلمہ سوا بلا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ بدعتی بدعت کے ساتھ، مشرک شرک کے ساتھ ہو، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ اس سے ایک ہو جائیں، اس سے ولا اور برا کی بنیاد پر اس سے موالات اور دوستی کریں، مسلمان ویسا ہی مسلمان مانے۔ ہاں میں بالکل عمومی طور سے فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ہر ایک کو کافر کہتا پھرے، نہیں، یہ الگ بحث ہے، میں نے بیان کیا، تکفیر کرنا الگ چیز ہے، لیکن کیا ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا؟ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے کلمہ سوا پر آنے کی دعوت دی۔ اگر وہ، میں نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ اگر ایک عیسائی کلمہ سوا پر آئے گا مسلمان کے ساتھ تو اسے اپنا یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تثلیث کا رد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کفارہ مسیح والا عقیدہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ کیونکہ یہ سارے عقیدے کلمہ سوا سے ٹکراتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں توحید ہے، شرک کا رد ہے، تو سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیجئے، اور جب آپ توحید اختیار کرو گے، شرک کو چھوڑو گے، تو اس کلمہ سوا پر اکٹھا ہونے کے نتیجے میں آپ کلمہ حق کو قبول کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ بنیادی چیز ولا اور برا کے تعلق سے، دوستی اور دشمنی کے تعلق سے کیا ہے؟ شرک اور توحید۔ توحید ہے تو ہمارا دوست، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ فقد عصم منی مالہ ودمہ الا بحقھا وحسابہ علی اللہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صاف بات ہے، جس نے لا الہ الا اللہ۔ اب یہی حدیث پیش کی تھی حضرت عمر نے جب حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ اور جو مرتدین تھے مانعین زکوٰۃ سے قتال کا فیصلہ کیا کہ ان سے جنگ کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دینے کی بات کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہ اعتدال کی دعوت دینے والے جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسلک پر، ہم وہ اپنے مسلک پر، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاریں، وہ اولیاء اور صالحین کو اللہ کے برابر کہیں، شرک کریں، بدعت کریں، سب ایک ہو جائیں، وہ اس پر غور کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی فتویٰ دیں گے کہ انتشار پیدا کر رہے تھے۔ ارے زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے تھے نا، چلو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ سے بڑی چیز تو توحید ہے نا، یہ توحید کو مجروح کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ کچھ مت بولو، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو قتال کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے کہا کہ ابوبکر صدیق یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا، گواہی دے گا، وہ مجھ سے اپنی جان مال محفوظ کر لیا، آپ کیسے قتال کر سکتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی گہری بصیرت یہاں سمجھ آتی ہے کہ حدیث کا فہم کتنا گہرا تھا، کیونکہ آگے کہا نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، مگر اس کے حق کے ساتھ جنگ کروں گا، تو کہا کہ میں اس سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتا ہے۔ یہ حدیث کا فہم دیکھیے ابوبکر صدیق کا۔ اور کہا حضرت عمر سے ابوبکر صدیق نے واللہ لأقاتلنہم، کیا ہے حتیٰ کیا ہے، میں جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بکری کا بچہ یا اونٹ کا بچہ یا رسی، عناق اور عقال دونوں کا لفظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اگر نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ یہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ کوئی غیر شخص نے نہیں، معمولی شخص نے نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابوبکر صدیق کے بعد امت کی سب سے فضیلت والی شخصیت، زبان رسالت سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے، شیطان اس گلی کو چھوڑ دے جس سے وہ گزرے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
ان کی رائے کی تائید میں کئی آیتیں، کچھ لوگوں نے 9 کچھ 12 تک گنائے ہیں کہ 12 ایسے معاملات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی آسمان سے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا کہ میری امت میں، ہر امت میں کچھ محدثین ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حق کا الہام کرتا ہے، میری امت میں وہ الہام والی شخصیت سیدنا عمر کی ہے۔ ہمارے یہاں اس کو پیر مان لیتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ یہ، تو ان کو پیر مان لیا، پھر ان کی غلط بات کو بھی صحیح مان لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ عمر فاروق کو اللہ کے رسول الہام والا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الہام والا، کوئی شک رہ جاتا ہے؟ لیکن جب عمر فاروق کا اختلاف ہوا ابوبکر صدیق سے، ابوبکر صدیق جمے رہے کہ نہیں میں یہ قتال کروں گا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ بھی نہ دے تو اس سے کچھ نہ کیا جائے، جیسا کہ آج کل لوگ اعتدال کہ سب اپنے اپنے مسلک پر اور کام کرو، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ قرآن حدیث سے ہٹنے والا مسلک اختیار کرو گے تو اسلامی طاقت جو ہے اس کو ختم کرے گی جو قرآن حدیث کو رد کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جن کا یہ مقام میں نے بتایا، بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ پڑھیے کہ ابوبکر صدیق اپنے موقف پر قائم رہے، حتی شرح اللہ صدری وعرفت انہ علی الحق، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، سمجھا دیا، اور میں نے یہ جان لیا کہ ابوبکر صدیق حق پر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس پورے واقعے سے بڑا شاندار استدلال کیا ہے کہ دیکھیے، ایک الہام والی شخصیت جس کو زبان رسالت سے الہام والا ہونے کا شرف حاصل ہے، ایک الہام والے شخصیت کا اختلاف ابوبکر صدیق سے ہوا تو ابوبکر صدیق کی بات کو صحیح مانا گیا، خود صاحب الہام نے بھی مانا، عمر فاروق نے بھی مانا، دوسروں کی چھوڑیے کہ ہاں ابوبکر صحیح ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق کی بات حدیث کے مطابق تھی۔ جب الہام والی شخصیت کی بات حدیث کے استدلال پر نہیں چلے گی تو کسی پیر کا خواب، کسی بزرگ کا کشف، کسی امام کا اجتہاد، کسی کی رائے، کسی کا فلسفہ، کسی کی دانش مندی کیا حدیث اور قرآن کے مقابلے میں چلے گی؟ اتنی پیاری دلیل ہے یہ۔ اور یہاں یہ بتائیے کہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتدال والا مسلک نہیں جانتے تھے؟ شدت پسندی تھی یہ؟ نہیں، اعتدال یہی ہے کہ آپ قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اس قرآن و حدیث کے مقابلے میں آپ آگے جاتے ہو تو غلو افراط کرتے ہو، پیچھے جاتے ہو تو تفریط اور کوتاہی کرتے ہو، دونوں گمراہی ہے۔ اس سلسلے کی بہت ساری دلیلیں ہیں، یہاں صاحب کتاب نے دلیلوں کا ہی زیادہ ذکر کیا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔